الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں جہنم کا تذکرہ چل رہا ہے، اور جیسے کہ آپ کو پروگرام کا فارمیٹ معلوم ہے کہ ہم کسی ایک قرآنی موضوع کا انتخاب کرتے ہیں اور اس سے متعلقہ آیات، تفاسیر اور ترجمے اور درس نکات اور اصلاح کی غرض سے حاصل کردہ بہت سے نکات پر مشتمل ایک گفتگو آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم قرآن کے قریب آئیں اور فیض قرآن حقیقی طور پر حاصل کریں، کیونکہ فیض قرآن اگر کوئی کہتا ہے کہ میں حاصل کر رہا ہوں تو اس کی ایک ظاہری علامت اس پر نظر آنی چاہیے، اور وہ ہے انسان کی سوچ، فکر، اس کے عمل اور کردار میں تبدیلی۔ ہم چونکہ قرآن عظیم کو نہ ترجمے سے پڑھتے ہیں، نہ تفسیر سے، نہ اپنے ذاتی احتساب کے ذریعے، تو سال ہا سال سے قرآن پڑھنے والے میں کوئی چینج نظر نہیں آتا، جبکہ جو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھتا ہے اور ساتھ ساتھ اپنا احتساب بھی کرتا ہے تو اس کی سوچ اور فکر میں انقلاب پیدا ہوتا ہے، جیسے صحابہ کرام علیہم رضوان نے کیا، صحیح کما حق قرآن کا فیض حاصل کیا ہے، اور وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ان میں کتنی نمایاں تبدیلیاں پیدا ہوئیں۔ اسی طریقے سے آج کے دور میں بھی اگر کوئی مسلمان قرآن کو اچھی طرح سمجھتا ہے، غور کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی بہت سے پازیٹیو چینج لانے میں کامیابی عطا فرما دیتا ہے، اور گناہوں کا احساس ہوتا ہے، انسان توبہ کی طرف مائل ہوتا ہے، جنت کی طرف اس کو رغبت حاصل ہوتی ہے، جہنم سے بچنے کا شعور پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے پھر ہم نے ابھی مختلف موضوعات کا انتخاب کرتے ہوئے پہلے جنت کے بارے میں تفصیلی کلام ہوا، اب جہنم کے بارے میں ہو رہا ہے، اور کچھ صورتیں رہ گئی ہیں، انشاءاللہ پھر کسی نئے موضوع کا انتخاب کریں گے۔ تو یہ سورہ طور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے قیامت کا ایک نقشہ کھینچا ہے، اور اس کے بعد جہنمیوں کا تذکرہ فرمایا، تو ہم دونوں کو شامل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالطُّورِ، طور کی قسم۔ اب یہ طور سے مراد طور پہاڑ ہے، طور پہاڑ کی قسم، وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ، اور اس نامہ اعمال کی، فی رق منشور، جو کھلے دفتر میں یا رجسٹر میں لکھا ہے۔ اب یا تو یہاں نامہ اعمال مراد ہے، یا توریت مراد ہے، یا لوح محفوظ پہ موجود قرآن مراد ہے، کئی اس میں اکابرین کے اقوال ہیں۔ تو اس کتاب کی قسم جو کھلے دفتر میں لکھی ہے، والبیت المعمور، اور بیت معمور کی قسم۔ یہ جیسے ہمارا کعبۃ اللہ ہے، ایسے ہی بالکل اس کی سیدھ میں اگر چلے جائیں تو 7ویں آسمان پر ایک عمارت ہے کعبۃ اللہ کی ہی مثل، جس کو بیت معمور کہتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ یہ آسمان والوں کا قبلہ ہے، اور وہاں ہر وقت 70,000 فرشتے عبادت کرتے ہیں، طواف وغیرہ کرتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ وہاں پہنچ جائے اور پھر ہٹتا ہے تو دوبارہ اس کی کبھی ڈیوٹی نہیں آتی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بڑی کثیر تعداد میں پیدا کیا ہے، جس کا شمار کرنا یہ انسان کے بس کی بات نہیں۔ والسقف المرفوع، اور بلند چھت کی قسم، یعنی آسمان کی جتنی عظیم چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قسم ذکر فرما رہا ہے۔ والبحر المسجور، اور سلگائے ہوئے سمندر کی قسم، یعنی ایسا سمندر جو ابل رہا ہو اور اس میں سے دھواں نکل رہا ہو۔ تو یہ بروز قیامت ایسا ہی ہوگا، کیونکہ سیارے ٹکرائیں گے آپس میں اور پاش پاش ہو جائیں گے، جو چیزیں سمندر میں گریں گی جلتی ہوئی آئیں گی اور سمندر میں گریں گی، تو لازم بات ہے کہ سمندر کا پانی انتہائی گرم ہو جائے گا، اور اس میں سے پھر وہ بھاپیں اور آگ نکل رہی ہوں گی۔ اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ، ان تمام چیزوں کی قسم یاد کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونا ہے، وہ ضرور وقوع پذیر ہوگا، یعنی قیامت بھی آئے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کے بعد جو مجرمین ہوں گے وہ جہنم میں بھی جائیں گے۔ ما لہ من دافع، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے ازلی فیصلے ہو چکے ہیں، ایک مسلمان کو چاہیے کہ ان فیصلوں پر جو قرآن یا حدیث کے ذریعے ہمیں معلوم ہو سکتے ہیں غور و تفکر کرتا رہے، اس سے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی میں بس جیسے تیسے گزارا کر لو، بس یہ ختم ہوئی تو ختم ہو جائے گا، اس لیے ہم زیادہ سے زیادہ آرام، آسائش جمع کرنا شروع کرتے ہیں اور اس میں مشغول ہو جاتے ہیں، تاکہ اس کے ایک ایک لمحے سے چاہے وقتی مزہ ہو وہ حاصل کر لیں، آخرت برباد و بعد میں دیکھی جائے گی۔ لیکن
جو اللہ کے وعدے ہیں ان پر اگر ہم یقین رکھیں تو پتہ چلے گا کہ دنیا کی زندگی تو ایک ایسا ہے جیسے پلک جھپکی ہو بس خالی، اور اس کے بعد پھر اصل چیز تو پھر شروع ہوگی۔ تو یہ دنیا ابھی ختم ہو جائے گی اور پھر میدان محشر ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حساب و کتاب، اور پھر جو زندگی ہے وہ دائمی زندگی ہے، جنت یا جہنم کی، تو اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں، اس پہ ہمیں غور و تفکر کرنا چاہیے۔ تو لازم انسان کے دل میں ایک اچھی نمایاں مثبت تبدیلی پیدا ہوتی ہے جو اس کے ظاہری اعضاء پر اثر انداز ہو کر اسے فرمانبرداری والے کاموں کی طرف لے کر آتی ہے۔ لیکن چونکہ ہم ان چیزوں پر غور و تفکر کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں، دنیا کی محبت نے، دنیا کی مشغولیت نے ہمیں اپنی طرف کھینچ لیا ہے، اپنے اندر اتنا مشغول کر لیا ہے کہ ہمیں آخرت کے بارے میں سنجیدگی کے ساتھ سوچنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا۔ صبح ہوتی ہے، اسی دنیا کی مشغولیت میں شام ہو جاتی ہے، بستر پہ ڈھیر ہو جاتے ہیں، پھر اگلے دن روبوٹ کی طرح اٹھ کر ہم ڈیوٹی شروع کر دیتے ہیں، اور پھر وہی ہوگا کہ سیٹھ جی کو فکر تھی 21 کے 10 کیجئے، موت آ پہنچی کہ صاحب جان واپس کیجئے، پھر ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ پھر وہاں اصل پتہ چلے گا جہاں وقت گزرے گا ہی نہیں، وہاں نہ دن ہے نہ رات ہے، سمجھ لیں وہاں 24 گھنٹے یا مہینہ یا سال، یہ وہاں پہ کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے، وہ تو دائمی ایک زندگی شروع ہو جائے گی، اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان ہلنا ہلیں گے، یعنی زبردست قسم کے ہل رہے ہوں گے، یہ مراد ہے۔ وتسیر الجبال سیرا، اور پہاڑ چلنا چلیں گے، یعنی ایسا کہ دیکھنے والا ہوگا وہ چلنا، پہاڑ چلنے لگیں گے، یوں اڑیں گے ہواؤں کے اندر اور جا کے ایک دوسرے سے چیزیں ٹکرائیں گی اور پاش ہو جائیں گی۔ جب یہ قیامت قائم ہوگی پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فویل یومئذ للمکذبین، تو اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے، بربادی ہے، جنہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، جنہوں نے اللہ کو جھٹلایا، جنہوں نے قرآن کو جھٹلایا، اس کی تکذیب کی۔ یہ ہم بارہا سمجھا چکے ہیں کہ تکذیب دو طرح کی ہے، ایک تو قولی تکذیب ہے کہ میں نہیں مانتا ہوں قیامت ہے، معاذ اللہ کو کہتا ہے میں نہیں مانتا ہوں قرآن ہے، میں خدا کو نہیں مانتا ہوں، میں رسولوں کو نہیں مانتا ہوں، یہ تکذیب ہوتی ہے۔ ایک یہ ہے کہ یہ زبانی تکذیب تو نہیں، اقرار کرتا ہے کہ ہاں یہ سب حق ہے، لیکن عمل سے تکذیب ایک طرح سے ثابت کرتا ہے کہ رب کو اپنا رب مانتا ہے لیکن کہنا نہیں مانتا، رسول کو رسول مانتا ہے لیکن ان کے احکام پر نہیں چلتا، قرآن کو ہدایت والی کتاب کہتا ہے لیکن ہدایت حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ بھی ایک مکذب تو ہے اپنے عمل کے ذریعے، لیکن جو یہاں پہ مکذبین کا ذکر ہے وہ ہیں جو قولی انکار کے مرتکب ہوئے، چنانچہ اس میں کافر اور مشرکین یا جو اہل کتاب جو ہمارے نبی کا انکار کر رہے ہیں، جو قرآن عظیم کا انکار کر رہے ہیں، چاہے دیگر نبیوں کو مانتے ہوں، چاہے اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہوں، وہ بھی اس میں شامل ہوں گے، کیونکہ اب معیار ہدایت، اب اسٹینڈرڈ جو بن چکا ہے وہ ہے ہمارے نبی پر ایمان لانا اور قرآن کو اللہ کی آخری کتاب تسلیم کرنا۔ اگر کوئی ان دو چیزوں کو نہ مانے، باقی تمام لوازمات شرع کا لحاظ کرے، مطالبات شرع کو پورا کرے، عقائد کے سلسلے میں باقی ہر چیز پر پورا اترتا ہو، تو وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ نجات یافتہ نہیں ہو سکتا، اور وہ کافروں کی فہرست سے مسلمانوں کی صفوف کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فویل یومئذ للمکذبین، تو اس دن جھٹلانے والوں کی بربادی ہے۔ الذین هم فی خوض یلعبون، وہ جو کھیل تماشوں میں مشغول ہیں، جو کہ مختلف مشغلوں کے اندر کھیل کود کر رہے ہیں، یہ تباہ ہوں گے، یعنی غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں، جیسے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے کافر تھے کہ شرابیں پینا، عورتوں کے رقص و سرور کو دیکھنا اور اس میں مشغول تھے، اور کھانا پینا، دولت بڑھانا، بیویاں شادیاں کرنا، یہ ان کے محبوب مشغلے تھے، اور کبھی کسی قوم کے ساتھ جنگ ہو گئی تو سالہ ہر سال جنگوں کے اندر مصروف رہنا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ فرمائی تو ایمان نہ لانا، اسی کھیل کود کے اندر مصروف رہنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مکذبین کون ہیں جو اس طرح کے مشاغل میں کھیل کود رہے ہیں۔ یوم یدعون الی النار جہنم دعا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس دن جہنم کی طرف دھکا دے کر دھکیلے جائیں گے، یعنی خوب زوردار طریقے سے ان کو دھکیلا جائے گا جہنم کی طرف۔ تو یوم یدعون الی نار جہنم دعا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس دن دھکیلے جائیں گے وہ جہنم کی آگ کی طرف خوب دھکیلنا۔ یہ دعا جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ مصدر کو ذکر فرمایا،
اور یہ تاکید کے لیے لایا گیا ہے، یعنی خوب زوردار ان کو دھکے دیے جائیں گے جہنم کی آگ کی طرف۔ ہذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، یہ جہنم کی آگ ہے کہ جس کو تم جھٹلاتے تھے، یعنی ان سے کہا جائے گا، فرشتے کہیں گے کہ دیکھو اب یہ سامنے تمہارے جہنم کی آگ موجود ہے، کتنا تمہیں ڈرایا گیا تھا، کتنا سمجھایا گیا تھا، کتنا نبیوں نے مختلف طریقوں سے اس کے بارے میں خبر دی تھی، لیکن تم بے یقینی کا شکار رہے، تم شک میں رہے، تم نے اپنی نادانی اور بدبختی کی وجہ سے مذاق کو بنیاد بناتے ہوئے نبیوں کی باتوں کو جھٹلایا، بلکہ دوسروں کے راستے روکے، تو آج دیکھو یہ سامنے تمہارے آگ موجود ہے۔ اور پھر جو یہ کہا کرتے تھے کہ نہیں یہ مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ساحر ہیں، جادوگر ہیں، یہ حقیقتاً نبی نہیں ہیں، ان سے خاص طور پہ کہا جائے گا کہ افا سحر ھذا ام انتم لا تبصرون، تو کیا یہ جادو ہے یا تم نہیں دیکھ پا رہے ہو؟ یعنی اب بتاؤ کہ تم یہ کہتے تھے نبی جادو، تو کیا یہ جادو ہے؟ جادو تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ نظر بندی کر دیتا ہے، اس کی فزیکلی طور پہ کوئی حیثیت نہیں ہوتی، کوئی چیز تمہیں نظر نہیں آتی، تو بتاؤ کہ کیا یہ جادو ہے یا تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ تو کہیں یقینی سی بات ہے نظر آ رہا ہے، اور پھر جادو ہوتا تو یہ شعبدہ بازی ہوتی، اس کی حقیقت نہ ہوتی، تو حقیقت بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارا یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء علیہم السلام غلط تھے اور جادوگر ہیں معاذ اللہ، یہ سب غلط ہے، یہ سارا حقیقت تھا۔ اصلوہا فاصبروا او لا تبصروا، اس میں جاؤ، اب چاہے تم صبر کرو یا نہ کرو، سواء علیکم، یہ تم پر بالکل برابر ہے۔ یعنی جب جہنم میں آدمی چلا جائے، چاہے تو زبان کو خاموش بند کر کے رکھے، تب بھی ایسا نہیں کہ رحم ہو جائے گا اور چلو بھئی یہ خاموش ہے بیچارہ، خاموشی سے عذاب بھگت رہا ہے، عذاب کم کر دو، نو، اور چاہے چیخے چلائے اور برا بھلا کہے اور کچھ بھی کرے تب بھی عذاب ہوگا، تمہارے لیے اب دونوں صورتیں برابر ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دنیا مقام رحمت ایک کافر کے لیے ہو سکتی ہے، مقام رحمت اس طریقے سے کہ وہ تائب ہو جائے، وہ اپنے گناہوں سے پرہیز کر لے، ایمان لے آئے اور اپنی اصلاح کر لے، تو اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جائے گی۔ لیکن اگر ایک شخص حالت کفر میں مر گیا تو اس کے بعد پھر کچھ نہیں ہو سکتا، پھر وہ سمجھے کہ کسی جہت سے کوئی رحم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ اور دنیا کے اندر یہ ہو سکتا ہے، جیسے پہلے بھی گفتگو ہوئی تھی ہماری، کہ اگر کوئی شخص کافر اچھے عمل کرتا ہے، انسانیت کی خدمت کرتا ہے یا مسلمانوں کی امداد کرتا ہے، فرض کر لیں، اور اچھا رویہ رکھتا ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اگر اللہ کا فیصلہ ازلی ہو کہ ان اعمال کو ظاہری طور پہ بنیاد بناتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کو دولت ایمان سے مالا مال فرما دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا ایک کافر شخص کے لیے مقام رحمت بن سکتی ہے، اس طریقے سے کہ بعض اوقات تو کفر میں رہتے ہوئے دنیا کی نعمتیں بہت مل جاتی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کافروں کو عطا فرما رہا ہے تو اسے بظاہر یہ رحمت اور نعمت کا مقام لگے، اور یا یوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن آخرت میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اصلوہا، اس آگ میں جاؤ، فاصبروا، اب چاہے صبر کرو، او لا تصبروا، یا تم صبر نہ کرو، سواء علیکم، اب تم پر یہ سب کچھ برابر ہے۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، محض تمہیں جزا دی گئی ہے اس کی جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ تو یہ ایک بڑا متوازن مطلب یہ کہ معاملہ ہوگا کہ جو انہوں نے کیا اس کی سزا دی جائے گی، جو نہیں کیا اس کی نہیں دی جائے گی، اور جو کیا ہے وہ بخشا نہیں جائے گا۔ تو وہاں پر مجال انکار نہیں ہوگی، وہ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ جی ہم نے تو کچھ نہیں کیا تھا اور ہمیں جہنم میں ڈال دیا، بلکہ ان کا نام اعمال جب ان کے ہاتھ میں دے کر بتایا جائے گا کہ تم نے یہ کیا تھا، مجال انکار بہت سوں کی نہیں رہے گی۔ کچھ بدبخت اگر انکار کریں گی بھی تو اللہ تعالیٰ ان کی زبانیں بند کر دے گا، اور ان کے ہاتھ، ان کے پیر اور دیگر اعضاء ان کے خلاف گواہیاں دیں گے، اور گویا کہ بالکل ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ تو اب وہاں پر کوئی عذر نہیں ہے، یہ جو کچھ تم کرتے رہے تھے اس کا بدلہ ہے، اور اس کے لیے کوئی ناانصافی نہیں، اب کسی کو ملامت نہیں کر سکیں گے، کسی کو بلیم نہیں دے سکیں گے، اور تباہ و برباد ہوں گے۔ تو ایک مسلمان کو بھی، ویسے تو ایک کفار کا نقشہ ہے، جیسے آپ کو بتایا کہ کفار کے لیے یہ سب کچھ بیان کیا گیا، انہی کے بارے میں ہے، لیکن کیوں ہے؟ بس یہ سوال ہے کہ کیوں ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ قیامت تک شاید کافر اس قرآن کو کم پڑھے لیکن مسلمان زیادہ پڑھے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے بھی اس میں ایک درس رکھا گیا ہے۔ اسی لیے ان آیات کو ہم ذکر کرتے ہیں کہ مسلمان بھی غور کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمائے قیامت کا نقشہ کھینچا ہے،
تو قیامت کافر پر قائم ہوگی، مسلمان پر نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، یہ بارہا ہو چکی ہے بات، کہ ایک وقت آئے گا کہ تمام مسلمان دنیا سے پردہ کر جائیں گے اور دنیا میں صرف اور صرف کافر ہوں گے، تب قیامت نازل ہوگی۔ لیکن اگر خدا نخواستہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی اگر نسلوں کو اچھا نہیں بناتے، پرہیزگار نہیں بناتے، ان کو اسلام کے قریب نہیں رکھتے ہیں، تو آگے چل کے نسلیں بگڑیں اور ان کے اندر بھی ایسے لوگ پیدا ہو جائیں کہ جن پر عذاب نازل ہو۔ اسی لیے مزاج رسول دیکھیے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح جانتے ہیں کہ قرب قیامت کے وقت دجال آئے گا، لیکن صحابہ سے فرمایا کہ دجال سے پناہ مانگو، دجال کے فتنے سے پناہ مانگو، تاکہ جب وہ پناہ مانگیں گے تو بعد والوں کے لیے یہ صحابہ کی سنت ہو جائے گی، وہ بھی سنت کی نیت سے مانگیں گے۔ اس طرح یہ چیزیں آگے منتقل ہوں گی اور ہر دور میں اس بات کا شعور ہمیشہ بیدار رہے گا کہ ایک دجال جیسی باطل قوت آنے والی ہے اور وہ تباہ و برباد کر دے گی۔ تو کہاں قیامت میں آنے والا ہے قیامت کے قریب، اور کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام فرما رہے ہیں۔ اس لیے یہ کوئی بیکار مشورہ نہیں ہے کہ یار ابھی کون سا قیامت قائم ہو رہی ہے، ابھی صحیح، جی ہاں آپ پر نہیں ہو رہی، ہم پر نہیں ہو رہی، تو آنے والوں پر ہو سکتی ہے۔ اور اگر ہماری تربیتوں میں کوتاہی کی بنا پر کہیں سے بھی نسل میں بگاڑ پیدا ہوا تو پھر جس نے اس کوتاہی کا ارتکاب کیا ہوگا اس کے لیے بہت بڑا گناہ جاریہ ہو سکتا ہے۔ تو ایک تو قیامت کے احوال کو ہمیں سن کر ڈرنا چاہیے۔ دوسرا پھر اللہ نے فرمایا کہ فویل یومئذ للمکذبین، کہ جھٹلانے والوں کے لیے بربادی ہے۔ تو اس میں ہم نے وضاحت تو پہلے کر ہی دی کہ کافر کے لیے ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کو جھٹلائیں، قرآن کو جھٹلائیں، ان کے لیے بربادی ہے۔ لیکن کیا ایک مسلمان بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ تو یہ ہو سکتا ہے اس طریقے سے کہ اگر خدا نخواستہ وہ اپنی صحبتیں اچھی نہ رکھے، گناہ سے اپنے آپ کو نہ بچائے، اگر وہ مطلب علم دین نہ سیکھے، تو ہر جگہ نہیں لیکن بہت سی جگہوں پر ایسا ماحول ہے کہ انسان غیر مسلمین کے ساتھ مل کر تباہ و برباد ہو سکتا ہے۔ اس پہ مزید کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔